بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ یہ بات یقین کیجئے، جو جگہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسجد صحیح جگہ پر بنائی گئی ہوگی۔ بابری مسجد تقریباً 500 سالہ پرانی مسجد تھی، اس کے سارے کاغذات درست تھے، لیکن بلوائیوں نے اس میں چوری چھپے رام للہ کی مورتی ڈالی، پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک دور میں اس کا دروازہ کھولا گیا، پھر ایک دور میں 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تاہم سلسلہ جاری رہا، کورٹ کچہری کی نوبت آتی رہی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ کورٹ کے فیصلے کو ہم مانیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو یقین تھا کہ اس کے سارے کاغذات درست ہے اور سپریم کورٹ کم از کم کاغذ کی بنیاد پر فیصلہ سنائے گا، آستھا کی بنیاد پہ نہیں۔ مگر یہ معاملہ دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، رکھ رکھاؤ کی تدبیر رکھی گئی۔ مسلمانوں کو الگ سے 5 ایکڑ زمین دینے کی بات کہی گئی اور اس جگہ کو ان بھائیوں کے حوالے کر دیا گیا جو مندر کی تعمیر سے متعلق کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً جس دن مسجد ڈھائی گئی وہ ہندوستان کے لیے ایک تاریک اور سیاہ دن تھا، لیکن اس سے زیادہ تاریک اور سیاہ دن وہ دن قرار پایا جس دن ملک کے سب سے بڑی عدالت نے عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منمانی اس کا فیصلہ سنا دیا۔ تاریخ اسے کبھی نہیں معاف کرے گی، اور اسی کے نتیجے میں آج یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ کل 5 اگست بروز بدھ 2020 کو بابری مسجد کی عین اسی جگہ پر جہاں بابری مسجد کا ڈھانچہ تھا، اسی جگہ رام مندر کی تعمیر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اس وقت میں بہت سارے مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے، خلجان کی باعث یہ چیز بنی ہوئی ہے، جذبات بھڑکانے والے یہ اعمال ہونے جا رہے ہیں۔ میرا مشورہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ جذبات سے برانگیختہ مت ہوئیے، بلکہ کنٹرول میں رہیے، یہ سوچ کر کہ اگر بابری مسجد گری ہے یا گرائی گئی ہے تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے بابری مسجد کے خلاف رام مندر کی موافقت میں جو عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا، یہ فیصلہ بھی در حقیقت ملک کے آئین و دستور کے خلاف ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہی بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا آغاز کل ہونے والا ہے یا اس کی بنیاد پڑنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے اسے قلق ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی کہ مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ لوگ سیاسی بازیگری اختیار کرتے ہوئے آپس میں لڑانے اور الجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ان کا اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار کے نشے میں یہ کام کرنے کو جا رہے ہیں۔
کل اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اقتدار ہو، ہماری حکمرانی ہو، اور پھر وہی بابری مسجد کو اس کی اصلی شکل پہ بحال کر دیا جائے. یہ کوئی مستبد نہیں ہے، عقل سے بعید بات نہیں ہے، یہ ناممکن اور محال نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. رہا مسئلہ بابری مسجد کا، ہم برادران وطن سے خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بابری مسجد کی تاریخ پہ غور کیجیے. جن جن لوگوں نے بابری مسجد کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، اس بابری مسجد نے یا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے نشان عبرت ہے. نرسمہا راؤ کے زمانے میں جو کانگریس پارٹی کے وزیر اعظم تھے، ان کے زمانے میں مسجد توڑی گئی. آپ کو پتا ہے جب اس کی موت واقع ہوئی اور اسے جلانے کی نوبت آئی، آگ اسے جلا نہیں سکی. لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش کو کتے نوچ رہے ہیں اور ادھر ادھر گھما رہے ہیں. یہ دنیا والوں کے سامنے ایک نشان عبرت ہے. وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کلیان سنگھ یو پی میں حکمرانی کر رہے تھے، آج اس کا سیاسی کیریئر بھی برباد ہو چکا ہے. اس مسئلے کو سب سے زیادہ اچھالنے والا ملک کا قداور نیتا ایل کے اڈوانی جی ہے، جنہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس نے بابری مسجد کا بہانہ بنا کر، ایشو بنا کر سوچا ملک کا وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن اللہ نے اس کے سامنے سے لقمہ تر اس کا چھین لیا. آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی کوشش کے نتیجے میں بابری مسجد توڑی گئی. آج جب بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی بنیاد پڑ رہی ہے، اس لال کرشن اڈوانی کو اور ان کے ہمنواؤں کو وہاں شرکت کے لیے دعوت تک نہیں دی جا رہی ہے. یہ قدرتی مار نہیں تو کیا ہے؟ میں ان برادران وطن سے گزارش کرتا ہوں جو آج پیش ہیں، وہاں کے مندر کے یا وہاں کے پجاریوں سے متعلق یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان کو کورونا پازیٹو پایا گیا. پریشانیاں ان کے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں جب بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی کسیلا نیاش رکھا جاتا ہوگا اور رام مندر کی بنیاد ڈالی جاتی رہی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرشمہ قدرت ظاہر کر دے اور ایسے لوگ کچھ بلا اور مصیبت سے دوچار ہو جائے. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے. میری گزارش یہ ہے دونوں طرف کے عوام و خواص سے کہ آپ سیاست کے چکر میں ملک کی جمہوریت کا خاتمہ نہ کریں. دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہمارا مہان ملک ہندوستان ہے. اس کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن برا ہو عصبیت کا، برا ہو ہندو مسلم نفرت کا، کہ نتیجے میں ملک ہمارا ٹوٹتا چلا گیا اور آج اس کی کوئی قدر منزلت نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ وقار واپس لائے جائے. جب سری لنکا تک ہندوستان کہا جاتا تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش سب اسی میں شامل تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہماری نااہلی کے نتیجے میں یہ سب چیزیں الگ ہو گئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے وقار کو تسلیم کروائے اور کھویا وقار واپس لائے تو ہمیں سیاسی ہلچل پیدا کرنے کے بجائے ہندو مسلم بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ترقی کے راستے میں سوچنا چاہیے. ملک ہمارا ترقی کس طرح کرے گا، ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں اور صرف ہندو مسلم فساد کرا کر اپنا الو سیدھا ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے.
مگر یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یا اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح پیش رو شخصیتوں کا جیتے جی جنازہ نکل گیا، اس کی عزت و آبرو خاک میں مل گئی، اس کی تمنائیں بر نہ آئی، وہ خواب دیکھتے رہ گئے اور انہیں وہ چیز مل نہ پائی، آج وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، کفے افسوس مل رہے ہیں۔ جن جن لوگوں نے بابری مسجد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ اور یاد رکھیے، عین ممکن ہے کہ کل اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کرشمہ قدرت ظاہر کر دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہی ملک کی سالمیت کے لیے جو بہتر ہو وہ عمل کرنے کی سبوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جذبات میں نہ آئیں، اپنے جذبات کو برانگیختہ نہ کریں، لڑنے بھیڑنے کی صورت پیدا نہ کریں۔ صبر و تحمل کی ضرورت ہے، برداشت کیجیے۔ اگر ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیے ہوتے جو اوصاف عبد المطلب نے اور اس زمانے کے لوگوں نے پیدا کیا تھا، تو ابرہہ ہاتھی کی لشکر کے ساتھ بیت اللہ الحرام کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے چونچ میں زہر سے بھرا ہوا کنکریٹ ڈالا، اور فرشتوں ان پرندوں نے کنکریٹ برسانا شروع کیا۔ ہاتھی پر ہو یا فوج پر ہو، جہاں وہ کنکر گرتا تھا وہ ایٹم بم کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں زہریلا مادہ ہوتا، وہیں وہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایمان وہاں درست تھا، حالات ایسے تھے۔ جب ہم نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا اور مسجد کے تئیں ہم اپنے آپ کو سنجیدہ بنا نہیں سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو ہم سے چھین لیا۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ جب تک کسی قوم کو روکنے کی طاقت نہیں دیتا ہے، مدافعت کے لیے کھڑا نہیں کرتا ہے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ یہودیوں کی عبادت گاہیں گرا دی جاتی ہیں، بزرگوں کے خانقاہیں ڈھا دیے جاتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت کنیسے اور گرجے گرا دیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جاتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بے انتہا لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن نے ہمیں سنائی ہے۔ 2 مرتبہ بنی اسرائیل فسادات سے دو چار ہوئے، نتیجے کے طور پر ان کی مسجدوں کو ڈھا دیا گیا۔ یہ مسجد بیت المقدس پر 2 بار زبردست حملہ ہوا۔ ایک بار بنو قدر نظر نے، جس کو بخت نصر کہا جاتا ہے، اس نے یہودیوں کی اینٹ سیڑھ بجا دی اور اس کی مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اخیر میں ٹیٹس رومی نے پھر باضابطہ مسجد بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ در حقیقت وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودیوں نے بیت المقدس کی قدر نہیں کی اور اپنے اہل علم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ناتا نہیں جوڑ کے رکھا تھا۔ تب سزا کے طور پر یہ بات آئی تھی، باسنا علیہم اولی باس شدید، اللہ نے کڑیل قسم کے سخت ترین قسم کے بندوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ آج یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے نہ اللہ کو مضبوط پکڑا ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات سے کوئی سروکار رکھا ہے، نہ اسلام کو گلے سے لگایا ہے۔ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام اس کے پاس نام کا نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر علماء کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، بزرگوں سے نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، کتاب و سنت سے رشتہ ناتا توڑا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا جو انہیں حکم دیا گیا تھا، ان کے پاس وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لیا، اور پھر بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر نااہلی ہماری جاری رہی، اس کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مگر میرا یقین ہے اور میرا ماننا ہے، آج نہیں 2-4 سال، 10-20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد پھر انشاءاللہ الرحمن مسلمانوں کے اندر اگر جاگرتی پیدا ہو جائے،
اور کتاب و سنت کی خالص تعلیمات سے وہ آراستہ پیراستہ ہو جائے تو پھر ان حکمرانی ان کی آ سکتی ہے۔ 800 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، 200 سال تقریباً انگریزوں نے حکومت کی، 70 سال سے ان لوگوں نے محنت و مجاہدہ کیا تھا، انہیں دیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ 800 سال مسلمانوں نے کام کچھ نہیں کیا، حکومت چھین لے گئی۔ انگریز نے 200 سال میں سارا بگاڑ پیدا کر دیا، ان سے حکومت چھین لی گئی۔ ان کا معاملہ ہے کہ 70 سال میں ان کا معاملہ نظام بگڑ چکا ہے، بہت دن تک ان کی حکومت نہیں رہ سکتی ہے، اور بہت دنوں تک یہ ظلم کا بازار نہیں چل سکتا۔ بہت مشہور قول ہے، شرک اور کفر کی بنیاد پہ حکومت تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم بربریت کی بنیاد پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ آج یہاں معاملہ وہی ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں ظلم کا شکار ہے، عدالت عظمیٰ تک ظالموں کے شکنجے کے اندر ہے۔ نتیجے کے طور پر ان سے غلط فیصلہ دلوایا جاتا، جسے پوری دنیا کا اعتبار اٹھ گیا عدالت عظمیٰ سے۔ مگر یہ ہمیں رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ مسجد کی مسجدیت ختم نہیں ہوتی، مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے دونوں طرف کے بھائیوں کو کہ آپ اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے کام لیجئے، اور برادران وطن سے جو مسجد کی تعمیر سے متعلق اس قسم کی الجھنیں مندر کی تعمیر سے متعلق اس قسم کی الجھنیں پیدا کر رہے ہیں، کہ ان سے بھی کہا جائے اتنا کڑیے مت، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ کر دے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں آپ نشان عبرت بن جائے۔ جس طریقے سے نرسمہا راؤ کی لاش کو آگ تک جلانا قبول نہیں کیا اور کتے نے اس کی لاش کو ادھر ادھر کیا، اسے دنیا والوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور وہ چیز باضابطہ موجود ہے۔ اڈوانی ہمارے سامنے، لال کش اڈوانی جیسی شخصیت موجود ہے، قداور نیتا ہے، جنہوں نے بی جے پی کو بام عروج تک پہنچایا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ مسجد بابری کو گرائیں گے اور وہاں مسجد بابری کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کرائیں گے، مگر آج وہ کرا نہیں پا رہے ہیں، اور جب یہ نوبت آ بھی گئی ہے اسے پوچھا تک نہیں جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت قدرتی مار ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اللہ کی مار کو سمجھنے اور اس کے عذاب عرفات ولیہ سے دور رہنے کی اللہ سے توفیق اردانی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کتاب سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔